بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشیل کے پروگرام اسٹریٹ فارورڈ کے ساتھ صدیق ساجد حاضر ہے۔ ویورز، آخر کیونکہ ہم ساری باتیں آئی ایم ایف کی مان رہے ہیں اور جو ہم نہیں مانتے وہ پھر ہمیں ڈنڈا دے کر منواتا ہے۔ اس حکومت نے اپوزیشن کے کہنے پر، آڈیٹر جنرل کے کہنے پر جو کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے اخراجات تھے اس کی تفصیلات جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پی ایس سی نے بھی اخراجات کی تفصیل مانگی تھی، ان کو بھی نہیں دیے گئے تھے۔ جو آڈٹ رپورٹ تھی اس کو دبا لیا وزارت خزانہ نے۔ اب جب آئی ایم ایف کا ڈنڈا آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم پیسے تب جاری کریں گے، پہلے ہمیں یہ ڈیٹیل فراہم کی جائے، تو فوراً وزارت خزانہ نے وہ جو رپورٹ ہے آڈیٹر جنرل کی تقریباً 212 صفحات پر مشتمل ہے، وہ انہوں نے جاری کر دی، ویب سائٹ پر بھی ڈال دی، اور اس میں ہوش ربا انکشافات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ ایک تو اخراجات سے متعلق جو آڈٹ رپورٹ ہے اس میں کم و بیش جو پیسہ تھا اس میں 140 ارب روپے سے زائد کے جو فنڈز تھے اس میں سے تقریباً کوئی 40 ارب روپے سے زائد کی مالی بے ضابطگیوں، فراڈ، اختیارات کا ناجائز استعمال، بے قاعدگیوں کا انکشاف جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اور جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جس کو NDMA کہا جاتا ہے، اس میں سے جو بتایا گیا کہ جو پیسے 22.8 ارب روپے میں سے NDMA نے 4.8 ارب روپے کی بے ضابطگی کی اور وزارت دفاع کے 3.2 ارب روپے میں سے 1.5 ارب کی بے ضابطگی ہوئی۔ جو پیسے ان لوگوں کو جاری کیے گئے، وزارت دفاع کو بھی اور پھر جو NDMA کو بھی پیسے جاری کیے گئے اس میں بھی بے ضابطگی ہوئی۔ 354 ارب روپے سے زائد کے اخراجات کا آڈٹ کرنا چاہتے تھے آڈیٹر جنرل، لیکن انہیں مکمل ریکارڈ نہیں دیا گیا، اور جو ریکارڈ ان کو دیا گیا اس کے مطابق 40 ارب روپے سے زائد کی بے ضابطگیاں سامنے آئی۔ ایک تو یہ ہے کہ مختلف جو بد انتظامیوں کی نشاندہی اس رپورٹ میں کی گئی ہے، جس میں کرونا کے لیے حکومت مشینری کے تیار نہ ہونے، غلط خریداری میں تاخیر، ضرورت کا اندازہ لگائے بغیر خریداری، کمزور معاشی کنٹرول اور تمام ریکارڈ کو درست انداز میں نہ رکھنا اور آڈٹ حکام کو ریکارڈ نہ دینا شامل ہے۔ رپورٹ میں حکومتی ٹیکسز کی عدم ادائیگی، ویئر ہاؤسز کی درست مینجمنٹ نہ کرنا، سپلائرز کو ایڈوانس ادائیگیاں، آلات کی فراہمی کا ریکارڈ نہ ہونا، ضمانتوں کے بغیر سپلائرز کو ایڈوانس ادائیگیاں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریکارڈ نہ ہونے کے باعث ایک ہی خاندان میں کئی افراد کو ادائیگیاں، انشورنس رکھنے والے افراد کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ادائیگیاں، سرکاری ملازمین کو بے نظیر پروگرام کے تحت کی جانے والی ادائیگیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ جعلی مایو بیٹر کے ذریعے ادائیگیوں کا بھی انکشاف کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں یوٹیلیٹی سٹورز کی طرف سے فلور بلز کی، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ رپورٹ کے جو مندرجات ہیں یہ آپ ساتھ ساتھ سکرین پہ چل رہے ہیں، یہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یوٹیلیٹی سٹور کی طرف سے فلور ملز کو غیر قانونی پری کوالیفیکیشن، اخراجات کے لیے نظام کی خلاف ورزیاں، اور یوٹیلیٹی سٹور کی طرف سے سبسڈی کے لیے کوئی نظام نہ ہونا، پیپرا رولز کی خلاف ورزیاں، فلور ملوں کو کوٹا سے زیادہ گندم کی فراہمی، اور بے نظیر پروگرام کے تحت درست نظام نہ ہونے کی وجہ سے ان رورل ہونے والے 13 لاکھ سے زائد لوگوں کو کوئی بھی رقم نہ مل سکی۔ 24 مارچ 2020 کو وزیر اعظم عمران خان نے کرونا وبا سے نپٹنے کے لیے 1240 ارب روپے کے پروگرام کی منظوری دی تھی، جس کے تحت ایمرجنسی رسپانس، شہریوں کو ریلیف، معیشت و کاروبار کو سپورٹ دینے کے لیے رقم خرچ ہونا تھی۔ اس 1240 ارب روپے میں سے ایمرجنسی ریلیف کے لیے 190 ارب، بزنس اور اکانومی کے لیے 400 ارب، شہریوں کو ریلیف کے لیے 570 ارب روپے رکھے گئے۔ 30 جون 2020 تک 354 ارب روپے سے زائد کی رقم جاری کی گئی۔ حکومت کی طرف سے ایمرجنسی ریلیف کے لیے مختص 190 ارب روپے میں سے 25 ارب NDMA، 50 ارب میڈیکل آلات اور میڈیکل سے متعلق افراد کے لیے تھے، جبکہ 100 ارب روپے ایمرجنسی ریلیف فنڈ اور 15 ارب روپے فوڈ اینڈ ہیلتھ آئٹمز پر ٹیکس میں کمی کی صورت میں جاری کیے گئے۔ NDMA کو 25 ارب کے ساتھ ساتھ 7.9 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ بھی جاری کی گئی تھی۔ اس طرح مجموعی رقم 33.24 ارب روپے NDMA کو جاری کی گئی، جس میں سے 22.823 ارب روپے NDMA کی طرف سے میڈیکل آلات، وینٹیلیٹرز، جو بایو آکسی میٹرز، کووڈ ٹیسٹ کٹس، آکسیجن سلنڈرز،
تھرمل گنز، گلوز، گانز اور اس طرح کی اشیاء پر خرچ ہوئے۔ طبی آلات کی خریداری کے لیے بھی 50 ارب روپے میں سے 8.5 ارب روپے جاری ہوئے۔ اسی طرح کی تفصیلات جو ہیں وہ آگے بھی تفصیل کے ساتھ دی گئی ہیں، اور یہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ رپورٹ میں جو سفارشات کی گئی ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ اس میں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جو ان کے فنڈز کے اجراء کا جو سسٹم تھا انتہائی کمزور سسٹم تھا، مانیٹرنگ و عمل درآمد کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا، اور نادرا کے ذریعے ڈاٹا کا تجزیہ کا جائزہ لینے کے لیے ایک مناسب میکانزم بھی تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جن لوگوں نے بے قاعدگیاں کی ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور جو اضافی ادائیگیاں ہوئی ہیں ان کی وصولی کی بات بھی کی گئی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔